ہم اس کے خلاف ہیں، اور جس درجے کے اندر بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں جمہوری اور آئینی حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتجاج کریں گے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو، آج 8 مارچ 2025 بروز سنیچر ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑی خبر، ایک بڑا اہم اعلان آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جیسے 13 مارچ 2025 دہلی جنتر منتر پر پارلیمنٹ کے سامنے ایک بڑا احتجاج کرنے کی کال دے رکھی ہے، مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں، بار بار مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں، لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ جمعیت کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور جمعیت کی جانب سے بھی ایک اپیل جاری کرنی چاہیے احتجاج میں شرکت کے لیے۔ بالآخر اس مرتبہ لیٹر پیڈ کے ذریعے نہیں بلکہ باقاعدہ جمعیت علماء ہند کے صدر، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے خود سے ایک ویڈیو جاری کر کے تمام مسلمانوں سے 13 مارچ 2025 وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے خلاف مسلمانوں کی املاک کو ہڑپنے کی کوشش، مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوشش، اس کے خلاف اپیل کی ہے۔ 13 مارچ 2025 دہلی جنتر منتر پر جمع ہونے کی اپیل کی ہے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس بات کو آپ تک پہنچائیں، مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچائیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ابھی سے لائک کر دیں اور خوب شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا اپیل کی ہے، وہ مسلمانوں کو کیا بتانا اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ رحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں اس کے مندرجات پر بہت زیادہ توجہ کرنے کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں نے ہر سطح کے اوپر اس کا تعاقب کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے دلی، پٹنہ اور اس کے بعد جنوبی ہند میں کڑپا میں بڑا اجتماع کیا تاکہ ہم سیاسی پارٹیوں کے سامنے مسلمانوں کا یہ احتجاج سامنے پیش کریں کہ مسلمان اس مسئلے میں سیاسی پارٹی بی جے پی اور اس کی معاون پارٹیوں کے سے اختلاف رکھتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس بنیاد پر یہ سیاسی پارٹیاں اس میں بڑی معمولی سی کچھ ترمیمات کر کے یہ ارادہ کرتی ہیں کہ اس بل کو لایا جائے۔ ہم اس ملک کے اندر جس کا دستور آج تک جمہوری دستور ہے، اس دستور کو اپنے سامنے رکھ کر، چونکہ وقف ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ غیر جمہوری پارٹیاں جو دستور کے خلاف ہیں وہ اس پر لگی ہوئی ہیں کہ خاص طریقے پر مسلم اقلیت کو یہاں آزادی کے ساتھ مذہب پر بھروسہ کرتے ہوئے زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ہم اس کے خلاف ہیں، اور جس درجے کے اندر بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں جمہوری اور آئینی حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم احتجاج کریں گے۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح 91 کا قانون آنے کے باوجود کہ اس قانون کے اعتبار سے
تمام وہ چیزیں جو سن 47 میں جس طرح جو مذہبی چیزیں تھیں اسی طرح باقی رہیں گی۔ اس کے باوجود وہ سیاسی پارٹیاں جو غیر جمہوری ہیں ان قوانین کا کوئی اہتمام نہیں کر رہی ہیں۔ سنبھل کی جامع مسجد ہو یا بنارس کے اندر مسجد ہو اور دیگر مسجدوں کی، اس قانون کو سامنے رکھا جائے تو لگتا ہے کہ دستور اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ ارادہ کیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہ 13 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک پرزور احتجاج کا اہتمام کیا جائے تاکہ دستور کو سامنے رکھتے ہوئے جمہوری حیثیت سے ہم اپنی رضا کے نہ ہونے کا خصوصیت کے ساتھ اس احتجاج کے اندر اظہار کر سکیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ رمضان ہے اور میں مسجد کے اندر ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو مجھے خود، چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ تو ایک اجتماعی چیز ہے جس کے اندر جمعیت علماء بھی شریک ہے، اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو میں اس میں شریک ہوتا، لیکن میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے میں دلی اور قرب و جوار کے سمجھدار لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کے اندر آئیں اور دلی کی جنتر منتر کے اوپر جمع ہو کر کے پرامن اور سنجیدہ طریقے پر اپنے ناراضگی کا اظہار کریں اور اس کو ثابت کر سکیں۔ اللہ تعالی آپ سب کے اجتماع کو قبول فرمائے اور ملک کے اندر اس جمہوریت کو زندہ رکھے جس جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے خاص طریقے پر جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے وقت میں اس دستور کے اندر محنت کر کے اس کو جمہوری دستور بنوایا تھا، اور آج 70-72 سال تک یہ دستور اسی طریقے پر جمہوریت کے ساتھ چلتا رہا۔ خدا کرے یہ دستور زندہ رہے اور آئندہ بھی ملک جمہوری دستور کے ساتھ امن و امان کے ساتھ چلتا رہے، جس میں اکثریت اور اقلیت بھائی چارگی اور پیار و محبت کے ساتھ رہے اور ہماری پرانی ہزاروں سال کی تاریخ زندہ و جاوید رہے۔ دوستو، آپ نے یہ تمام باتیں سن لی ہے حضرت صدر محترم کی۔ اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کیونکہ اس وقت رمضان چل رہا ہے، وہ دیوبند میں ہے اور غالباً وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، تو انہوں نے خود بتایا ہے کہ میں مسجد میں ہوں اور یہاں سے میں جا نہیں سکتا، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف میں ہے، اور انہوں نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور ایک بڑا پرزور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک بڑا احتجاج کریں۔ ناظرین، کیسا وقت آ گیا ہے کہ جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور سب سے بڑا یوگدان اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا ہے، خاص طور سے علماء کرام کا ہے، لیکن آج انہی کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے جس مسجد کا ذکر کیا ہے، بنارس کی مسجد یا سنبھل کی مسجد، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا، جیسے کہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایودھیا کے بعد اب کاشی متھرا کی باری ہے، انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ اب ایودھیا کے بعد متھرا کی باری ہے۔ ان باتوں سے ذہنیت کا پتہ چلتا ہے اور ارادوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جو لوگ مسجدوں کو، مدرسوں کو، مسلمانوں کو، ان کے املاک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنائے، آمین۔ رمضان المبارک کی مخصوص دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھے، خاص طور سے
اپنے ان بھائیوں کو جو 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کو کہہ رہا ہوں، اور ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے بھی، خاص طور سے ہمارے ملک کے حالات کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے، جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، کیونکہ حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ جگہ جگہ داڑھی ٹوپی والے کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی جا رہی ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے، آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو سیاسی مذہبی رہنما ہے، یا جو سیکولرزم ذہن رکھنے والے، سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کی، سر جوڑ کے بیٹھنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، خاص طور سے مسلمان کو داڑھی ٹوپی والے کو نام پوچھ کر، شناخت کر کے، پہچان کر کے مارا پیٹا جا رہا ہے، اور بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ایسے واقعات پر بہت افسوس ہوتا ہے، اور پورے ملک کی اس سے بدنامی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس بات کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں گے، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں دوستو ایک دعا یا جملہ ضرور لکھیں، اور اس کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔